ہماری جو مین گفتگو ہے اس وقت، یعنی سمجھے محور جو ہے ان مسائل کا، وہ نماز یومیہ ہیں. اگرچہ بہت سارے مسائل کامن ہیں، مثلا نماز آیات اور نماز کیا کہتے ہیں یومیہ، وہ کامن ہے، اس دونوں میں وضو ہونا چاہیے، کامن ہے دونوں میں مثلا قبلہ ہونا چاہیے، کامن ہے دونوں میں مثلا آپ کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے. باقی تھوڑا سا کیفیت میں فرق ہے، اس فرق کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھی کامن ہیں. تو اگرچہ ہیں تو کامن ہی، لیکن بیسیکلی ہماری گفتگو جو ہے اس وقت وہ یومیہ نماز کے حوالے سے ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ نماز تو کافی نہیں ہے. جب وہ نماز کافی نہیں ہوگی تو آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. ذمہ داری اسی صورت میں پوری ہوگی کہ جب آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ ویسی ہی نماز ہے جیسی خدا نے مجھ سے مانگی تھی. درست؟ لہذا اگر فرض کریں مثلا من باب مثال یہ کتاب وہاں پہ پڑھی ہوئی ہو اور چند کتابیں اور پڑھی ہوئی ہوں، جس طرح وہاں پہ کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا ہے، میں آپ میں سے کسی کو یہ والی کتاب لا کے مجھے وہاں سے دے دیں، آپ اٹھا کے کوئی اور کتاب لے آئیں، تو جو میں نے مانگا، جو میری ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی پوری. یعنی یہ کہلائے گا کہ آپ نے میری بات مانی؟ آپ نے کتاب تو لا دی سر، آپ کو لا دی ہوگی، لیکن میں نے آپ سے یہ والی کتاب مانگی تھی، مثلا آپ اٹھا کے یہ والی کتاب لیں. اب یہ کوئی ہے نہیں، مثلا فرض کریں کوئی کتاب ہو تو درست. خوب یہ جو آپ کہیں جی میں اٹھ کے یہاں سے گئی وہاں تک کودتی پھلانتی لوگوں کے اوپر سے گئی اور کتاب لے کر آئی ہوں، آپ کہتے ہیں آپ نے میری بات نہیں مانی. میں کہوں گا اس لیے نہیں مانی کہ آپ سے جو مانگا تھا وہ تو نہیں لے کر آئی آپ. جو مجھے چاہیے تھا وہ آپ لائی نہیں ہے، جو آپ لائی ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے تھا. جب تک سسٹم ایسا چلتا رہے گا کہ جو مانگا گیا ہے وہ لایا نہیں گیا، جو لایا گیا ہے اس کو ڈیمانڈ نہیں کیا گیا، سمجھے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ جو مانگا گیا ہے وہی لایا گیا ہے تو سمجھے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ جو نماز خدا نے ہمیں کہا، خدا نے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز مانگی ہے، خوب نماز پڑھو. اب خدا نے نماز مانگی ہے، اب میں نے نماز پڑھی، آیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں اگر آپ کو مسائل نہ معلوم ہو تو کیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں جو مانگا گیا ہے میں وہی لا کے دیا ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے کئی جگہ پہ غلطیاں کی ہوں. مثلا من باب مثال خدا نے مانگا آپ سے ایسی نماز جس میں الحمد کے بعد سورہ پڑھا جائے، مثلا خوب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ خالی الحمد پڑھ کے رکوع میں چلی جاتی رہی ہیں. یہ ایک مسئلہ آیا بھی تھا مجھ سے ایک مدت سے، مثلا 20 سال سے ایک خاتون کوئی نماز پڑھ رہی ہیں، اصل سلام پڑھتی نہیں تھی آخر کا. خوب خدا نے مانگی تھی نماز آپ سے سلام والی نماز، خوب آپ نے بغیر سلام کی نماز پڑھ دی، تو آپ کہہ سکتی ہیں جو میں نے پڑھی ہے وہ وہی ہے جو خدا نے مانگی تھی؟ نہیں کہہ سکتی. لہذا ضروری ہے کہ انسان ان مسائل کو سیکھے تاکہ ان دونوں چیزوں میں آپس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو ہے وہ میچنگ ہو سکے. وإلا اگر ڈیمانڈ اور سپلائی میں میچنگ نہیں ہوگی تو مشکل وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی اور آپ کی مشکل حل نہیں ہوگی. یعنی قیامت کے دن اگر آپ پہنچیں، آپ یہ سمجھیں جی میں مثلا فرض کریں 80 سال کے ہو کے اس دنیا سے جا رہی ہوں، 9 سال میں بالغ ہوئی تھی اور الحمدللہ میں 9 سال کی عمر سے نمازیں پڑھ رہی ہوں. 9 سال سے 80 سال 71 سال آپ نے نمازیں پڑھی، آپ سوچیں میری اتنی موٹی فائل ہوگی. جب وہاں پر آپ گئیں تو پتہ چلا ایک پتلی سی فائل آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی. کیا ہوا جی نمازوں کا؟ وہ نمازیں پہنچی نہیں، اس لیے کہ جو شرائط تھی ان کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، لہٰذا نماز پہنچی نہیں وہاں پر. آپ اپنی طرف سے خوش ہیں جی میں بھیجتی جا رہی ہوں، اور وہاں والے اپنی طرف سے ناراض ہے کہ یہ بھیجتی نہیں ہے کچھ، تو مشکلات تو کھڑی رہیں گی نا اس طرح. لہذا ضروری ہے کہ انسان جو بھی عبادت انجام دے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو، خمس ہو، جہاد ہو، جو بھی آپ کو کرنا ہو اس کے پہلے معلومات حاصل کریں، اس کی مسائل سیکھیں. اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے. فرض کریں میں نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے میں سیدھا پہلی کلاس سے پڑھے بغیر ہی اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہوں؟ خیر پاکستان میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی ریزنیبل جگہ پر ہوں تو آپ کیا اکاؤنٹنٹ بن سکتی ہیں؟ خود نہیں بن سکتی ہیں. جس کے پاس بھی آپ جائیں گی وہ کہے گا بھائی آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ کہیں گے میں پڑھے بغیر ہی بہت پڑھی لکھی ہوں. تو اس نے کہنا ہوں گی آپ پڑھی لکھی مگر آپ گھر پہ تشریف رکھیں، آپ کی ضرورت زیادہ گھر میں ہے. تو جب دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کرنا چاہوں میں پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. مثلا فرض کریں میری فیلڈ، مثلا میں ٹھیکیدار بننا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ٹھیکیدار بہت کمائی کر رہے ہیں اور بہت اوپر جا رہے ہیں، میں نے کہا چلو میں مدرسہ چھوڑوں ٹھیکیداری شروع کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے ٹھیکیداری شروع کرنے کے لیے بس آنکھیں بند کی اور شروع ہو گئے؟ بالآخر مجھے پہلے معلومات کرنا ہوگا کہ اس کی کیا پلس ہیں، کیا مائنس ہیں، کیا اتار ہیں، کیا چڑھاؤ ہیں، کس طرح آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. لہذا جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں پہچانیں گی، نہیں جانیں گی،
تو اس میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ پاسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. آپ لوگوں کے پاس توضیح المسائل ہوگی، اگر اس کو آپ معاملات کے احکام کھولیں تو بالکل شروع میں ایک چھٹے امام کی حدیث وہاں پہ نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص معاملات کو پہچانے بغیر، اس کے احکام کو سیکھے بغیر کسی کاروبار میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہلاکت میں پڑنے کا امکان اس کا بہت زیادہ ہے. یہی چیز ہر جگہ پر بھی ہے. لہذا ان احکام کو اور مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ ایک مطلب.